بغیر الحق، وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. مفسرین کہتے ہیں نبی کا قتل کبھی برحق تھوڑی ہو سکتا ہے، ناحق ہی تو ہوگا. ناحق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی کر ڈالتے تھے، اس لیے کہ ان کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. انہیں غصہ آتا تھا، یہ روک ٹوک کیوں کرتے ہیں، یہ منع کیوں کرتے ہیں، یہ ہماری غلطیوں سے ہم کو روکتے کیوں ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان کی اس بات کو کس طرح ذکر فرمایا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. کیا مطلب؟ بات شروع کرنے سے پہلے اشارہ کیا جا رہا ہے یہ صرف ایک کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، اس میں تمہارے بہت سارے سوالات کے جواب ہیں جو تم کو ملیں گے، وہی جوابات تو بتلائے جانے ہیں. ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں جوابات ہیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کو. اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اتنے بلند مرتبہ لوگ، اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اور اس وقت تک تقوی کی زندگی گزارنے والے لوگ، روئے زمین کے سب سے بڑے علماء، سب سے بڑے مدرسے کے فضلاء، مدرسہ نبوت سے بڑا کون سا مدرسہ ہو سکتا ہے، ان سے اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے نا، اتنا اہم سوال. اللہ جواب دے رہے ہیں. کیا جواب ہے؟ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. حضرت یوسف کے ایک اور بھائی تھے بنیامین. ان دونوں کی طرف والد کی توجہ کچھ زیادہ تھی، چھوٹے بھی تھے، ان سے امیدیں بھی بہت. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا ہم طاقتور لوگ ہیں، ہم جوان ہیں، اور اس زمانے کی دیہاتی زندگیوں میں جوانی بڑی نعمت ہوتی ہے. کہتے تھے جس کے گھر میں زیادہ لاٹیاں چلانے والے ہیں اس کا گھر زیادہ محفوظ ہے. اسی لیے لوگ اس پر فخر کرتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں اسلحہ اٹھانے والے، اتنے بیٹے ہیں لاٹیاں چلانے والے، اتنے بازو ہیں دشمن سے لڑنے والے. تو کوئی دشمن نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہمارے گھر کی طرف. ہم طاقتور لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم جانور چراتے ہیں، ہمارے ذریعے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور کمانے محبت ہم سے زیادہ ہونا چاہیے. تو ہمارے ان دونوں چھوٹے بھائیوں سے ابا زیادہ محبت کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے ابا اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا غلط کر رہے ہیں. یعنی باقی ابا کی باتیں ٹھیک ہیں، باقی تعلیمات ٹھیک ہیں، ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھیں گے، ہم روزہ انہی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ انہی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہم انہی سے مسائل پوچھیں گے، ہم انہی سے علم حاصل کریں گے. لیکن یہاں پر ابا غلطی. اکثر مشائخ کے بچے اسی لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں فلاں کام ابا غلط کر رہے ہیں. اکثر مریدین محروم ہو جاتے ہیں یہ سمجھ کر ہمارے شیخ ٹھیک ہے، بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، لیکن یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہے، وہ غلطی ہے. وہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، وہ کم سمجھدار ہیں. ہمارے پاس عقل زیادہ ہے، ان کے پاس عقل کم ہے، یہی تھی وہ غلطی. ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارے ابا گمراہ ہو گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے. یہاں گمراہی سے مراد وہ گمراہی نہیں ہے جو ہدایت کے مقابلے میں ہوتی ہے. دلال کہتے ہیں بھٹک جانے کو، یعنی ہمارے ابا صحیح فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، غلط راستے پر چل پڑے ہیں، انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ہم پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تو یوسف کی طرف زیادہ. اب رک کر ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر اپنے بڑوں کی طرف سے ایسا کوئی خیال تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو تباہ کر دے گا، اگر ہے تو محروم کر دے گا. پھر بڑے چاہے جتنی دعائیں مانگیں ان کو ان کی دعاؤں کا اجر مل جائے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. جیسے
کسی درخت کی جڑوں کو پلاسٹک سے اچھی طرح لپیٹ دیجئے، اب اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیے تو آپ چاہے قیامت تک پانی ڈالتے رہیں، وہ درخت کبھی ہرا بھرا ہوگا، اس لیے کہ پانی اور جڑ کے درمیان پلاسٹک کا پردہ ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ والے چاہے جتنی دعائیں دیتے رہیں اور چاہے جتنی توجہ کرتے رہیں، اگر ان کے اور سالک کے درمیان، ان کے اور مرید کے درمیان بدگمانی کا پردہ آ گیا ہے، بدزنی کا پردہ آ گیا ہے، تو پھر توجہ کا اثر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہماری۔ دوسری بات، اب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بے دین لوگ نہیں تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بڑے جذباتی ہو گئے۔ بعض لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ بھئی کیا کرنا چاہیے؟ کہنے کہ کیا کرنا چاہیے؟ جب سے یہ دونوں آئے ہیں، خاص طور سے یوسف جب سے دنیا میں آیا ہے، اس کے بعد سے ابا کا انداز بدلا ہے۔ ختم کر دینا چاہیے یوسف کو، پھر ہم ہی بچیں گے، ابا ہم سے محبت کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو ابا کو پتہ چل جائے گا انہوں نے ختم کیا تو کیوں محبت کریں گے، اور اللہ چاہیں گے تو ابا کو بتلا دیں گے، اللہ کے نبی ہیں ابا۔ لیکن یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی، شیطان نے عقلوں پر پردہ ڈالا۔ جیسے وہ لوگ یہ مشورہ کرنے لگے کہ یوسف کو ختم کر دیں، فوراً ایک بھائی نے کہا ٹھہرو، اتنا بڑا گناہ کرو جس کی معافی مل سکے، اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے۔ یہ کام یوسف کو قتل کیے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے جان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون کہے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی کہے گا نا۔ اور اس مشورے کو کون قبول کرے گا؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی تو قبول کریں گے۔ یعنی ایک طرف باپ سے بے اعتمادی کے نتیجے میں وہ شیطان کا کھلونا بن رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہے، ڈر ہے اللہ کا۔ اس لیے بڑے بھائی نے کہا ایک کام کرو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جہاں بسے ہوئے ہیں یہاں قریب سے تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، بڑی بڑی دنیا بھر کے تجارت کے قافلے گزرتے تھے۔ اس زمانے میں مصر جو تھا وہ بہت ترقی یافتہ ملک تھا، تو تجارت کے لیے قافلے وہیں سے گزر کر کے مصر جاتے تھے اور آتے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، گاؤں کے باہر فلاں کنواں ہے، یوسف کو اس میں ڈال دیں، کوئی قافلہ آئے گا، وہ پانی لینے کے لیے ڈول ڈالیں گے، ان کو یوسف مل جائے گا، وہ لے جائیں گے، کہیں لے جا کر بیچ لیں گے، ہمارا بھائی کسی کے گھر میں اپنی زندگی گزار لے گا، ہمیں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اپنا زندہ رہے گا، اور جب وہ ابا کے سامنے نہیں ہوگا تو چاروں لاچار ابا ہم ہی سے محبت کریں گے، ہم ہی پر اعتماد۔ سبحان اللہ، گناہ بھی اتنے تقوی کے ساتھ، جرم بھی لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ۔ ایسے ہی ہوتے ہیں ہم لوگوں کے گناہ، بڑے تقوی کے ساتھ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ طے ہو گیا۔ لیکن اب یوسف کو لے کیسے جائیں گاؤں کے باہر؟ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائیوں کی نگاہیں بدلی ہوئی ہیں، بڑھاپا تھا، وہ سمجھاتے بھی نہیں تھے، اس موضوع پر بات بھی نہیں، اور اگر بات کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ ابا آپ کمال کرتے ہیں، آپ بدگمانی کرتے ہیں ہم سے، ہمیں تو کوئی حسد نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جلن نہیں ہے، آپ ہم سے بدگمانی کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ سکھاتے ہیں کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، خود آپ بدگمانی کر رہے ہیں، ہمیں تو آپ سکھاتے ہیں کہ بدزنی اچھی چیز نہیں ہے، نبع بدظن اسم، اور خود آپ بدزن ہو رہے ہیں ہم سے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھنے کے باوجود خاموش رہتے۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں، ابا کے پاس چل کر کے یوسف کے لیے بڑی محبت اور ہمدردی کی بات کرتے ہیں۔ وہ گئے کہنے کہ ابا آپ کمال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی آپ نے نہیں کیا، بڑھاپے میں آپ نے کیا کر دیا، یوسف ہمیشہ گھر میں پڑا رہے گا تو یہ کتنا کمزور ہو جائے گا، اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ جنگل، بھاگے دوڑے کھیلے کودے، ذرا ندی میں تیرنا سیکھے، ذرا درختوں پر چڑھنا سیکھے، ذرا جانوروں کے پیچھے دوڑنا سیکھے، اس کے اندر طاقت آئے گی، اس کے اندر ہنر آئے گا۔ یہ کیسی محبت ہے آپ گھر میں ڈالے رہتے؟
اللہ، اب آئے مشورہ کر کے، ابا آپ یوسف کو بھیجتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہم یوسف کے ہمدرد نہیں ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی اچھی صحت بنے، وہ مضبوط ہو، طاقتور ہو، سب کچھ سیکھے۔ اس زمانے میں جو سیکھنے کی چیزیں ہوتی تھی، یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ علوم نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا داری کے اعتبار سے، جس طرح اس زمانے میں اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی ڈگری لیتے ہیں، اس زمانے میں وہ لوگ کیا سیکھ سکتے تھے؟ گلہ بانی کرنے کے لیے ندیوں میں تیرنا سیکھنا تاکہ تیراکی آ جائے، درختوں پر چڑھنا سیکھنا، جنگلوں میں جانا، بھاگنا دوڑنا، اپنی حفاظت کے گن سیکھنا، جانور کس طرح چرانے ہیں، جانوروں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، کبھی سانپ نکل آیا، کبھی کوئی درندہ آ گیا تو اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہی سب سیکھنے کے فن ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو ابا آپ بھیجیے ہمارے ساتھ یوسف کو، ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کل بھیج دیجیے آپ ہمارے ساتھ، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے آپ، ذرا کچھ جنگل میں پھل ول کھائے گا، سیب ویب کا سیزن ہے، وہاں بھی خوب پھل ہوتے ہیں فلسطین میں، بہت بہت بابرکت علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا قرآن پاک میں جب بھی تذکرہ فرمایا ہے، برکت کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ الی الارض الذی بارکنا فیہا، معراج کے موقع پر ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو زمین کے اس حصے میں پہنچایا جس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ آج بھی وہاں ماشاءاللہ خوب ہریالی ہے، خوب پھل ہوتے ہیں۔ بھیجیے ہمارے ساتھ یوسف کو، کچھ پھل کھائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ باپ کو خیال ہوا ان کے دلوں میں کھوٹ تو ہے، اتنا خیال نہیں تھا کہ یہ اٹھا کر کے میرے بچے کو کنویں میں ڈال دیں۔ ان کو خیال آیا یہ یوسف کو ہلاک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اندازہ تھا یوسف کو خطرہ ہے ان لوگوں کی طرف، یہ یوسف کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا ہو سکتا ہے یہ لوگ جنگل میں لے جائیں اور جان بوجھ کر یوسف کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں کہ جنگل کا کوئی درندہ آئے اور حملہ کرے اور بعد میں کہے ہم کیا کریں، ہو گیا حادثہ پیش آ گیا۔ تو والد صاحب نے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے اندیشہ اس کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لے تو جاؤ یوسف کو اور پھر تم لوگ اپنے کاموں میں لگ جاؤ، کھیل کود میں لگ جاؤ، اور یوسف کا تمہیں خیال نہ رہے اور کوئی جنگل کا بھیڑیا آئے۔ بھیڑیا آتے تھے اس زمانے میں، خاص طور سے جہاں بکریاں بھیڑ وغیرہ چرتے تھے وہاں ان کا شکار کرنے کے لیے بھیڑیا آتے تھے، آپ کے یہاں بھی آتے ہوں گے۔ تو زیادہ تر ایسی جگہوں پر شیر ویر نہیں ہوتے تھے اتنے زیادہ، لیکن بھیڑیوں کا زیادہ خطرہ رہتا تھا۔ بھیڑیے تو بکریوں کے اور بھیڑوں کے گلوں کے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے کہ موقع ملے، تو بھیڑیے ہی کا زیادہ خطرہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھائے اور کوئی بھیڑیا کھا لے۔ انہوں نے کہا ابا آپ کمال کرتے ہیں، ہم عبادت کے لیے کافی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چلو ابا نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہمیں راستہ دکھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ جس نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا ہوتا ہے نا، شیطان پھر اسی طرح اس کو شکر کے مواقع دیتا ہے، گناہ کے طریقے سکھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ یہ لوگ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے جنگل میں، وہاں جا کر انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے، مجھے آپ کو کہانی نہیں سنانی، مجھے تو کچھ خاص سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے، آیات للسائلین جس کو قرآن میں کہا، پوچھنے والوں کے لیے جو خاص اللہ کی نشانیاں ہیں، جو خاص جوابات ہیں، وہ تلاش کرنے ہیں۔ بظاہر کیا لگ رہا تھا، حضرت یوسف کی تو زندگی ختم ہو جائے گی، یا تو زندہ ہی نہیں رہیں گے، اور اگر زندہ رہیں گے کہیں تو غلام بن کر کے زندہ رہیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور اللہ کے یہاں کچھ اور مقدر تھا، اللہ ان کی غلطیوں کی سزا بھی دینا چاہتے تھے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت اقتدار تک پہنچانا چاہتے تھے. یہ خاندان اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اپنی طاقت سے مصر کی حکومت لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے تکوینی انتظامات. اس لیے میرے دوستو، چاہے جیسے حالات ہوں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اطمینان رکھیں کہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا. وہ نتیجہ ہم دیکھیں یا آئندہ ہماری نسلیں دیکھیں، لیکن نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہی نکلے گا. ان لوگوں نے لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا. پہلے سے طے تھا اس کنویں میں ڈالنا. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، وہ کپڑے بھی اتار لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے لے جا کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب وہ لوگ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنا ہے اور کنویں میں اتار دیا، کنویں کی گہرائی میں حضرت یوسف پہنچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت حضرت یوسف کو تسلی دی. یوسف گھبرانا نہیں. ایک دن آئے گا کہ یہ سارے مجرم بن کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور تم ان کو بتلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں پتہ نہیں ہے آج، لیکن ہم نے یوسف کو بتلا دیا. انہیں خبر نہیں ہے تو کیا ہوا، ایک دن آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ. اب ان لوگوں نے دو کام کیے. ایک تو ابا کو کیا جواب دینا ہے، وہ مسئلہ تو پہلے ہی حل ہو گیا تھا. ابا نے اندیشہ ظاہر کیا تھا نا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے. انہوں نے کہا بس یہی کہہ دیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لی. کپڑے اتار لیے تھے، اپنی ایک بھیڑ ذبح کی، بھیڑ بکری جو بھی ہو ذبح کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اس میں تر بتر کیے اور تر بتر کر کے. لاٹھیاں تو ہوتی تھی سب کے ساتھ، جانور چرانے جاتے تھے، تو وہ کپڑا لاٹھی کے اوپر لگا کر کے ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف، جیسے حضرت حسین کے قاتل آج تک ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ حضرت یوسف کے مجرم ہائے یوسف کرتے ہوئے روتے پیٹتے گھر پہنچے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات میں اپنے ابا کے پاس روتے پیٹتے آئے. ابا نے کہا کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے ابا کچھ ہو گیا. ان کے والد کو اندازہ ہو گیا تھا اللہ کے ہاں ایسا ہی کچھ مقدر ہے، اور یہ رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے یہی مقدر ہے تو میں اسی سے راضی. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ابا ہم کیا بتلائیں. یوسف تھوڑی دیر کھیلے کودے کھائے پیے، پھر ہم نے کہا بچہ ہے تھک گیا ہوگا، اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو آرام کرو، اور ہم لوگ ذرا کھیل کود میں لگ گئے اور بس دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے. اچانک ہم نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا کہ ایک بھیڑیا یوسف کو کھا چکا تھا، ختم کر چکا تھا. ابا ہم یہ کپڑے لے کر آئیں یوسف. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. اور اس سے پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ کہتے، انہوں نے اگلی بات کہی. ہمیں پتا ہے آپ مانیں گے نہیں، ہمیں یہ بھی پتا، لیکن ہم نے آپ کو سچی بات بتا دی بس، یعنی تاکہ کوئی جرا نہ کریں، کوئی پلٹ کر سوال نہ کریں. پہلے کہنا ہمیں پتا ہے آپ مانیں گے نہیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی. یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا کتنا پڑھا لکھا سمجھدار بھیڑیا ہوگا جس نے اتنی احتیاط سے میرے بیٹے کے کپڑے اتارے کہ کوئی ایک دھاگا بھی نہ نکلنے پائے، کہیں سے خراش نہ لگنے پائے، اور پھر میرے بیٹے کو مارا، پھر اطمینان سے اٹھا کر ان کپڑوں کو تر کیا خون میں، پھر ایک طرف رکھا اور پھر میرے بچے کو لے کر کے چلا گیا. اسے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے. اتنا تعلیم یافتہ تو کوئی انسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگی. اتنا اچھا آپریشن تو کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر نہیں کر پاتا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
حضرت یعقوب نے فرمایا، اب زبان سے کہا یا دل میں کہا اللہ جانے، یہ سب تمہاری سازش ہے، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، فصبر جمیل، لیکن میں اللہ کے فیصلے سے راضی واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو کہانی سنا رہے ہو اس کی حقیقت تو اللہ ہی کھولیں گے، جب اللہ چاہیں گے تب کھولیں گے۔ یہ بھائی جب آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے، تو ان میں ایک بات یہ بھی اٹھی کہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ گناہ ہے نا، پھر اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، یہ گناہ ہے اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ تو کسی نے کہا ابا نے کتنی مرتبہ کہا ہے توبہ کرنے سے بڑا سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں کہ ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں ان کو توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو اللہ توبہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن پہلے ذلیل کرتے ہیں، پہلے بے عزت کرتے ہیں، پہلے رسوا کرتے ہیں، اس کے بعد توبہ قبول کرتے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے اور بہت ذہین اور سمجھدار تھے بچپن سے۔ اب ان لوگوں کو ڈر لگا، کنویں میں تو ہم نے ڈال دیا ہے، کوئی قافلہ آئے گا یوسف کو نکالے گا تو وہ تو دیکھیں گے اتنا خوبصورت بچہ کسی بہت باعزت گھر کا ہوگا، جب وہ پوچھیں گے بیٹا تم کون ہو تو حضرت یوسف پورا پتہ بتا دیں گے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں جگہ میرا گھر ہے، اس گاؤں میں اس محلے میں رہتا ہوں۔ تو وہ لوگ تو ڈر کے مارے گھر لا کر کے پہنچا دیں گے تو راز بھی کھل جائے گا اور مسئلہ پھر سے پیدا ہو جائے گا، یوں کا تو مسئلہ باقی رہے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یوسف نہ رہیں تاکہ ابا کی توجہ ملے، یوسف پھر واپس آ جائیں گے اور ہمارا راز بھی کھل جائے گا، ابا کو پتہ بھی چل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے فیلڈنگ لگائی، نگرانی مقرر کی، باری لگا کر ایک ایک آدمی نگرانی کرے گا اس وقت تک جب تک حضرت یوسف کو کوئی قافلہ آ کر نکال نہیں لیتا، کوئی نہ کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، ابا کو کیا پتا، جوان بچے ایک گھر سے غائب ہے، ایک چلا گیا، وہ آ گیا، دوسرا چلا گیا۔ جیسے ہی قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور جس کی پہلی نظر پڑی، جس نے ڈول ڈالا تھا، اس کی تو چیخ نکل گئی۔ ڈول میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ، اللہ، قال یا بشرا هذا غلام واسروه بضاعة، جلدی سے لے جا کر کے چھپا لیا، بڑی قیمت ملے گی اس کی، بہت مال ملے گا۔ عام طور سے عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بہت کم قیمت پر بکے تھے، یہ واقعہ غلط ہے۔ حضرت یوسف مصر کے بازار میں تو اتنی بڑی قیمت میں بکے تھے کہ کسی عام انسان کے خریدنے کی ہمت ہی نہیں تھی، مصر کا وزیر اعظم تھا جو حضرت یوسف کو خرید سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 2 مرتبہ بکے تھے، مصر جانے سے پہلے کنعان میں ایک بار بکے تھے بہت کم قیمت میں۔ ان لوگوں نے جب چھپایا تو بھائیوں نے تو فیلڈنگ لگا رکھی تھی، پہنچ گئے بھائی، ہمیں پتا چلا ہے تمہیں کوئی بچہ ملا ہے، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا جی ملا تو ہے، آپ کے گھر کا ہے تو آپ لے لیجیے۔ تو ڈر گئے، بھائی ان کا علاقہ ہے، ہمیں یہاں سے بار بار گزرنا ہے، ہمارے ساتھ تجارتی سامان ہوتا ہے، کہیں یہ ہمارے دشمن ہو گئے تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی، کہاں ہے بچہ؟ یہ حضرت یوسف بھائیوں کو دیکھ کر کے پھر ڈر گئے، دیکھو اب کیا کرتے ہیں بھائی۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ ہمارے گھر کا بھگوڑا غلام ہے، یہ کئی مرتبہ بھاگ چکا ہے، اب ہمیں نہیں رکھنا اس کو اپنے گھر میں، تم لوگوں کو خریدنا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ یہ خرید کر اطمینان سے لے جائیں اور جہاں دل چاہے وہاں بیچیں۔ انہوں نے کہا جی حضور خریدنا ہے، کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ جو دل چاہے وہ دے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند عدد پیسوں کے عوض میں بہت معمولی قیمت لے کر کے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ یہ بھائیوں نے بیچا تھا اس قافلے والوں کے ہاتھ، جو دینا ہے دے دو لیکن لے جاؤ اسے، اب ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا، روز اٹھ کر کے یہ بھاگتا ہے، بار بار ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔
کیا گزری ہوگی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر، لیکن حضرت یوسف کو بھی حکم تھا یوسف خاموش رہنا. بھائی مطمئن ہو گئے کہ ہمارا کام ہو گیا. ابا کی جو تھوڑی بہت توجہ پہلے ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. ابا کا تو رو رو کر برا حال. اور بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، معافی مانگتے، حقیقت بتلاتے، وہ الٹا ابا کو تانے دیتے تھے. آپ تو بس آپ کو بڑھاپے نے تو آپ کو ستیا دیا ہے اور آپ کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. ارے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کا نام و نشان نہیں، آپ روتے رہتے ہیں. چونکہ باپ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری بیٹے سے ملاقات کرائیں گے. جس طرح حضرت یوسف سے یہ وعدہ تھا کہ تم ان بھائیوں کو ان کا یہ جرم بتلاؤ گے، حضرت یعقوب سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم تمہارے بیٹے سے تمہاری ملاقات کرائیں گے. کب کرائیں گے، کہاں کرائیں گے، یہ معلوم نہیں. روتے رہتے تھے ان کے غم میں. بھائی مطمئن ہو گئے. لیکن جو تھوڑی بہت توجہ پہلے سے ملتی تھی وہ بھی ملنی بند ہو گئی. اب ابا گھر سے تو نہیں نکال سکتے تھے بھائی، بڑھاپا تھا، وہ جوان تھے، کہتے تھے اسی طرح. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچے. وزیر اعظم نے خریدا، شاہی محل میں رہے، شہزادے بن کر کے رہے، اور پھر ان کو گناہ کی دعوت دی گئی. بھائیوں نے گناہ کیا تھا یہ کہہ کر کے کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. آپس میں یہ طے ہوا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں، قتل کرنا تو بہتر نہیں ہے، کہیں ڈال دیتے ہیں تاکہ یوسف کہیں دور دراز چلا جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہیں کو حاصل ہو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد میں تم لوگ توبہ کر کے نیک بن جائیں. کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے یہی سوچتے ہیں ارے ابھی جوانی کا زمانہ ہے، مزے کر لیں، مستی کر لیں، ابھی متقی بننے کا وقت تھوڑی آیا، بعد میں متقی بن جائیں گے. کتنے نوجوان بچے ہیں جو اپنے چہرے پر سنت سجانا چاہتے ہیں اور ان کے باپ کہتے ہیں یہ اس کی عمر ہے، ابھی اس کی عمر نہیں آئی، جب ہماری طرح بوڑھے ہونا تب رکھنا. سبحان اللہ، ایمان کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، دین کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی کوئی عمر ہوتی ہے. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ ایسے دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، چھوٹوں کی بھی حفاظت فرمائے، بڑوں کی بھی حفاظت فرمائے. کتنے گناہ ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. بعد میں نہیں، انشاءاللہ ابھی توبہ کریں گے. آج توبہ کریں گے، ابھی توبہ کریں گے، ہمیشہ کے لیے توبہ کریں گے کہ اللہ جان بوجھ کر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام شہزادے وزیر اعظم کے گھر میں رہتے تھے. اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس نے حضرت یوسف کو بیٹا بنا لیا تھا. لیکن مصر کا ماحول بھی بہت بگڑا ہوا تھا. جیسے عام طور سے بے دینی کا ماحول ہوتا ہے، جو حال آج یورپ کا ہے، جو امریکہ کا ہے، اور اب دھیرے دھیرے ہمارے ملک کا ہوتا جا رہا ہے. بے حیائیاں قابل فخر بن گئی. اپنے گناہوں کا اپنے دوست احباب کے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان، اور لڑکیاں اپنے سہیلیوں کے درمیان بے باکی سے اظہار کرتی ہیں. وہ کوئی بات نہیں. ایسی گندا ماحول تھا مصر کا. جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس عورت کی ہی نگاہیں گندی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، نہایت خوبصورت تھے، نہایت حسین و جلیل. بھائیوں کے سامنے کوئی مجبوری نہیں تھی حضرت یوسف کے ساتھ یہ سب کرنے کی. بظاہر حضرت یوسف کے ساتھ مجبوری تھی. حضرت یوسف کا اس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تھا. کنعان واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور مصر میں اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا. وہی گھر حضرت یوسف کے لیے جائے پناہ تھا. اگر اس گھر سے نکالے جاتے تو حضرت یوسف کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی تھی. اور یہ پتا تھا اس گھر کی جو مالکن ہے، اگر میں نے اس کا کہنا نہیں مانا تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا. حتیٰ کہ اس نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے کہنا نہیں مانا تو تم پر کوئی الزام لگا کر کے زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈلوا دوں. اور یہی کیا بھی تھا اس نے. تو بظاہر حضرت یوسف کے ساتھ مجبوریاں تھیں. حضرت یوسف چاہتے تو یہ سوچتے بھائی اتنی مجبوری ہے تو مجبوری میں گناہ کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے.
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے طے کیا میں گناہ نہیں کروں. جب زلیخا نے دروازے بند کیے، تالا لگا دیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور گناہ کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف جی کے جوان تھے، خوبصورت تھے، بظاہر مجبوریاں بھی سامنے تھیں، اگر ہم نہ سنبھال لیتے تو شاید یوسف کے قدم پھسل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھائی. وہ کیا نشانی دکھائی؟ بعض مفسرین نے کہا ان کو اچانک محسوس ہوا جیسے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں یوسف یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کیا چیز ہے. یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ دعائیں متشکل ہو جاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیتے ہیں. کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنا. ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو ویڈیو کال کرتا ہے، آپ کو اپنے موبائل میں اس کی شکل نظر آتی ہے، وہ تو نہیں آ گیا لیکن نظر آتا ہے وہ سامنے موجود ہے اور بات کر رہا ہے. تو جس طرح ان فضاؤں کے ذریعے اس کی تصویر آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح دعاؤں اور توجہات کے ذریعے شخصیت متشکل ہو جاتی ہے. وہ شخصیت خود نہیں آتی، وہ اس کی توجہ ہوتی ہے، وہ اس کی دعا ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ شخصیت خود آ گئی. انہی واقعات سے کتنوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے، اور کتنے بیچارے اس دھوکے کی وجہ سے انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے انکار کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا. تو حضرت یوسف علیہ والسلام کو یہ لگا یہ ان کے ابا کی دعائیں تھیں اور توجہات تھیں، ان کو لگا کہ ابا دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف کو یہ بھی معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، میں اگر بھاگوں گا تو دروازے تک پہنچوں گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا. لیکن حضرت یوسف کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کر ڈالا. دروازے تک تو بھاگ کر جا سکتے تھے، وہ بھاگے دروازے کی طرف، اور اگلا کام اللہ نے اپنی قدرت سے کر دیا. جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تالا ٹوٹا، کنڈی کھلی، دروازہ کھل گیا. یہ سبق ہے. تم وہ تو کرو جو تمہارے بس میں ہے، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو ہماری قدرت پر چھوڑ دو، پھر دیکھو ہم وہ کیسے کر کے دکھاتے ہیں جو ہمارے بس میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال نہیں آیا کہ ابھی گناہ کر لیں بعد میں توبہ کریں گے. پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف جیل بھیج دیے. اس نے تو حضرت یوسف کو زندگی بھر کے لیے جیل بھجوایا تھا. جس گناہ کو حضرت یوسف نے نہیں کیا تھا اسی گناہ کا الزام لگا دیا گیا. حضرت یوسف کی بے گناہی گناہ بن گئی. بھیج دیے گئے. اللہ کی مرضی تھی ایسے واقعات پیش آئے کہ پھر جیل سے نکلے، اور جب نکلے تو وقت کے بادشاہ نے کہا یوسف تمہارے بغیر کام چلے گا نہیں، تم میرے پرسنل سیکورٹی بنو. ملک کے حالات ایسے ہیں، ملک ڈوب رہا ہے اس وقت، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تمہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، تم مجھے مشورہ دو. تو حضرت یوسف نے کہا حضور صرف مشورے سے کام نہیں چلے گا، مجھے سارے اختیارات دے دیجیے اس شعبے کے، اس لیے کہ ان لوگوں کو اگر آپ نے دیا جن پر اب تک آپ اعتماد کرتے آئے ہیں تو یہ پورے ملک کو بیچ کر کھا جائیں گے، کسی کو ایک دانہ گیہوں کا نہیں ملے گا. آپ یہ سارے اختیارات مجھے دیجیے. اور حضرت یوسف علیہ والسلام کو بادشاہ نے سارے اختیارات دے دیے، وزیر اعظم بن گئے. اور پھر بعد میں اس بادشاہ کے انتقال کے بعد مصر والوں نے کہا بھائی بادشاہ تو یوسف ہی ہو سکتے ہیں. اس طرح حضرت یوسف علیہ والسلام بادشاہ بنے، اور پھر ایک زمانے تک مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ والسلام کی اولاد میں جاری رہی. اب جب قحط پڑا پورے علاقے میں، اور مصر میں غلہ تقسیم ہوتا تھا، اگرچہ قیمت لے کر تقسیم ہوتا تھا لیکن وہاں غلہ اسٹاک رکھا گیا تھا، وہاں بانٹا جا رہا تھا. کتنے افراد ہیں گھر میں اس کے اعتبار سے غلہ دیا جاتا تھا. اتنا نہیں دیا جاتا تھا کہ کوئی شخص لے جا کر کے ذخیرہ اندوزی کر لے، اپنے پاس اسٹاک کرے اور پھر زیادہ قیمت میں بیچے. ہر ایک آئے اور اپنے حصے کا غلہ لے جائے، قیمت ادا کرے.
بھائی آئے غلہ لینے، حضرت یوسف نے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ بھائی نہیں پہچان سکتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ جو اس وقت حکمراں بن کے بیٹھا ہے، جس کی نگرانی میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، جو اس شعبے کا وزیر ہے، جو اس شعبے کا نگراں ہے، یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اگر ان کو چہرے وہرے سے کچھ لگا بھی ہو، شبہ بھی ہوا ہو، تو ہمت کیسے پڑے گی زبان پر لانے کے؟ ہم نے تمہیں اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی، تمہارا اکرام کیا، تو تم لو ہم سے رشتہ داری نکالنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا، اور یہ بھی دیکھا یہ لوگ آئے ہیں لیکن میرے بھائی بنیامین کو نہیں لائے۔ حضرت یوسف نے بڑا اکرام کیا ان کا، بھائی یہ خاص لوگ ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، کنعان سے آئے ہیں، ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ ان کو لگا اتنا اچھا حاکم ہے، ہم غریب لوگ ہیں لیکن ہمارا اتنا اکرام کیا، اور اس کے بعد خصوصی ملاقات کا موقع دیا۔ ہاں بھئی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیا حالات ہیں آپ کے گھر کے، اور کون کون ہے گھر میں؟ تو ان لوگوں نے بتلایا کہ حضور ہم لوگ آئے ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہیں وہ تو بہت بوڑھے ہیں، سفر کے قابل نہیں ہیں، ہمارا ایک بھائی بھی ہے لیکن ابا اس کو کہیں بھیجتے نہیں۔ حضرت یوسف نے کہا ہاں ہمارے یہاں تو قانون ہے، ہر ایک آئے اور اپنے حصے کا غلہ خود لے کر کے آئے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی قانون توڑنے کی؟ اگلی مرتبہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا، ورنہ آنا نہیں، ایک دانہ غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلانا چاہتے۔ اب یہ لوگ واپس گئے تو ان کی حالت خراب ہے، ایک بار تو ابا کو دھوکہ دیا، آج تک ابا کو یقین نہیں آیا، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں ابا، دوبارہ کیسے دھوکہ دیں گے؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کارندوں سے کہا دیکھو یہ کنعان کا جو قافلہ ہے نا، ان کے غلے میں وہ ساری قیمت رکھ دو جو ان سے وصول کی گئی، سارے پیسے رکھ دیے گئے اندر۔ وہ لوگ واپس گئے، جا کر کے غلہ کھولا، ارے اندر پیسے بھی رکھے ہوئے، غلہ فری میں ملا، پورے پیسے رکھے۔ ان لوگوں نے جا کے ابا سے کہا ابا مصر کا حاکم بہت نیک ہے لیکن قانون میں بڑا سخت ہے، دیکھیں ہمیں سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم غریبوں کو خصوصی ملاقات کا موقع دیا، ہم سے حالات سنے، اور آپ دیکھیے ہمارے ساتھ اتنا اکرام کیا، ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، اتنا نیک ہے وہ، لیکن قانون میں وہ بڑا سخت ہے۔ اس نے کہا ایک مرتبہ معاف کر دیا گیا جو تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے تھے، اگلی مرتبہ بھائی کو لیے بغیر مت آنا۔ تو ابا اگر ہم بھائی کو نہیں لے جائیں گے تو ہمیں غلہ ہی نہیں ملے گا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ ابا سمجھ گئے یہ دوسری آزمائش ہے، یہ دوسری آزمائش، اور یہ بھی سمجھ گئے اس بار بچے جھوٹ نہیں بول رہے، اس بار یہ سچ کہہ رہے، لے کے پہنچے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، لیکن بھائی کو ذرا ان لوگوں سے الگ ٹھہرایا، اور تنہائی میں بلایا اور کہا مجھے پہچانا؟ تو جی آپ تو یوسف لگتے ہیں، ہاں میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، بہت دن ہو گئے تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، ابھی ابا اما سے ملنے کا تو وقت نہیں آیا لیکن کم سے کم تم تو میرے پاس رہو۔ انہوں نے کہا میں کیسے رہوں، بھائی تو چھوڑیں گے، تو اس کا انتظام میں کر لوں گا، تم تیار ہو جاؤ رہنے کے لیے، اس کا انتظام میں کر لوں۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خصوصی انتظام کیا کہ اپنے کارندوں سے کہا جب ان لوگوں کے لیے غلہ پیک کرنا، یہ جو چھوٹا والا ہے نا اس کے غلے کے اندر وہ نپنا ڈال دینا جس سے غلہ ناپا جائے۔ ڈال دیا گیا، کسی کو پتا نہیں، بھائی کو پتا ہے کہ بڑے بھائی نے یہ کرایا۔ اب جب قافلہ روانہ ہوا تو اعلان ہوا ٹھہرو ٹھہرو تم لوگ چوری کرتے ہو؟ وہ چاہے جتنا گناہ کر ڈالیں چوری نہیں کر سکتے تھے، وہ نبی کی اولاد تھے۔ ایک دم سے چونک گئے، انہوں نے کہا کمال کرتے ہیں، ہم چوری، ہم سوچ نہیں سکتے چوری، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تلاشی لی جائے گی، پہلے یہ بتاؤ اگر تم جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہو؟ مصر کا یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو پکڑ کر کے غلام بنا لیا جائے، لیکن ان کے ہاں کنعان میں ایسے ہی ہوتا تھا، انہیں تو اطمینان تھا ہم نے تو چوری کی نہیں،
تو انہوں نے کہا اب ہمارے یہاں کا تو قانون یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اسے پکڑ کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے، آپ تلاشی لے لیجئے، اگر ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے وہ آپ کا غلام ہوگا۔ یہی کہلانا چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب جب تلاشی لی گئی تو حضرت یوسف نے اشارہ کیا پہلے بڑوں کا سامان دیکھو، بڑوں کا سامان دیکھا گیا تو کچھ بھی نہیں نکلا، ان لوگوں کو سب کو اطمینان ہو گیا، اب ایک ہی بھائی بچا ہے، وہ کہاں چوری کرے گا بھائی، وہ تو چھوٹا ہے ابھی۔ جیسے ہی اس کا سامان کھولا گیا تو وہ نپنا نکل آیا اس کے اندر، حضرت یوسف نے کہا یہ کیا حرکت، پھر ان لوگوں سے غلطی ہوئی، شیطان نے ان سے ایک بڑی غلطی کری، انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی، اس کا ایک بھائی بھی تھا اس نے بھی ایک بار چوری کی۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف سے، غصے میں کہہ رہے ہیں اس کا ایک بھائی بھی تھا، اب وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، اس نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دل پہ کوڑ کر کے رہ گئے، ابھی راز فاش کرنے کا وقت نہیں آیا، لیکن دل ہی دل میں حضرت یوسف نے کہا تم لوگ بہت نالائق ہو، تم اپنی نالائقی سے باز نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اگلی بار جب آئے تو قحط اتنا خطرناک تھا کہ گھر میں جو بچے کچے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور یہ بیچارے روتے پیٹتے ابا کے پاس پہنچے تھے کہ ابا آپ معلوم کر لیجئے، جو قافلے ہمارے ساتھ گئے تھے ان سے معلوم کر لیجئے، ہم بالکل جھوٹ نہیں بول، اب کی بڑے اصرار ابا ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، یعنی اس کا اقرار پچھلی مرتبہ تو ہم جھوٹ بولے تھے لیکن اب کی ہم بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، آپ سب سے معلوم کر لیجئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارا بھائی چوری کرے گا، لیکن اس نے چوری کیا اور وہ پکڑا گیا۔ اور بڑے بھائی نے تو کہہ دیا تھا بھائی جب تک یہ راز کھلے گا نہیں میری ہمت نہیں ہے کہ اپنے ابا کو منہ دکھاؤں، میں تو یہی رہوں گا، یقیناً اس کے اندر کوئی راز ہے، وہ سمجھ گئے تھے یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب اگلی بار آئے تو پیسے تھے نہیں، اور مجرم بھی بنے ہوئے تھے نا کہ ایک بھائی نے چوری کیا، تو وہ سب مجرم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر فقیروں کی طرح کھڑے ہوئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ ناراض تو بہت ہوں گے ہم سے، لیکن ہم کیا کریں، پھر آئے ہیں آپ کے پاس اور تو کہیں غلہ ملنے والا نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے اتنا ہی غلہ دیا جتنا غلہ اتنے پیسوں میں آتا ہے تو ہمارے گھر والے تو بھوک سے مر جائیں گے، ہماری درخواست ہے غلہ آپ ہمیں پورا دے دیں، صدقہ سمجھ کے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، یہ میرے سگے بھائی ہیں، یہ پیغمبر کی اولاد ہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کر صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اس گناہ کا نتیجہ، یہ سوچ کر گناہ کیا تھا نا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ دکھا رہے ہیں یہ ہے نتیجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، یہ بتلاؤ کہ تم نے جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ یاد ہے؟ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں جہالت میں کیا، اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے، وہ سب علماء تھے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو جاہل ہوتا ہے، علم کا تقاضا تقوی ہے، گناہ کرنا جہالت کا تقاضا ہے، کیا فائدہ ہے ایسے پڑھنے لکھنے سے جس کے بعد گناہ نہ چھوٹے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد دلایا تم پڑھے لکھے تھے اس کے باوجود تم نے جہالت کا کام کیا، اسی لیے حضرت یوسف نے یوں نہیں کہا جاہلو، یہ بتلاؤ کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا وہ یاد ہے، فرمایا جس وقت تم نے یہ کام کیا تھا اس وقت تم جاہل تھے، یعنی تمہارا یہ کام جہالت کا کام تھا، یہ تمہارے علم کا تقاضا نہیں تھا، اذ انتم جاہلون۔ صورت شکل دیکھ کر شبہ تو ان لوگوں کو پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا انہیں خیال آیا یہ بات یوسف کے سوا اور کس کو معلوم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا حضور آپ ہی یوسف تو نہیں؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو روکنا چاہتا تھا، اس نے کوئی چوری ووری نہیں کی ہے، میں اس کو اپنے پاس روکنا چاہتا تھا، جاؤ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔
اب تو بھائیوں کو لگا اب تو شاید ہم میں سے کوئی زندہ نہیں جا پائے گا، اب تو ایک ایک گناہ کا گن گن کر حساب ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، معاف کر دیجیے۔ حضرت یوسف نے کہا تم سب کو میں نے معاف کر دیا، کوئی سزا نہیں ملے گی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، لیکن بہت دن ہو گئے اماں ابا کو دیکھے ہوئے، جاؤ اماں ابا کو لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور واقعہ کہاں مکمل ہوا؟ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر ان کی نسل میں یہ بادشاہت چلی۔ میرے دوستو، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا ان کو اللہ نے ذلیل کیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا، اللہ نے حضرت یوسف کو کیسی عزت دی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کی، حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، کرتا دیکھ کر رونا شروع کیا تھا، کرتے سے ہی آنکھ واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا تھا، یہ لے جاؤ ابا کے سر پہ ڈال دینا۔ جو واقعہ، جو چیز غم کا سبب بنی تھی، اللہ نے اسی کو خوشی کا سبب بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، حالات سے کبھی نہیں گھبرانا، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے بدگمان ہونے سے بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مصلحت فوراً سمجھ میں آ جائے، اور تقویٰ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے حالات جتنے برے ہوں، اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ یہ خاص سبق جو آج کے حالات کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس صورت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو ارادہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ آج سچی پکی توبہ کریں، کاہے کاہے سے توبہ کریں، گناہ سے توبہ کریں گے نا۔